اچھا غور فرمانا قبلہ ہن 4 مصرے نے تو بڑے سونے لکھن والے نے لکھے نے. علی و قرآن کا اس نے کیا اور سرکار رسالت کے قلب پر، جس قلب پر قرآن کی منزل ہے اس میں علی کی محبت ہے. 4 مصرے سنے ذرا چنگی طرح توجہ فرمایا ہے کہ طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے. تجھے کو مول صاحب تھوڑا موضوع ہوتا ہے اہل بیت قرآن تے کی تو ٹورے ودے ہو. اے آخری لفظ غور کرے ہے توجہ فرمایا. تیری طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے. طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے. سنیں بابا، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے. ہے کیسے پڑھوں؟ کہا نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو نکتہ ملا ہے کعبے سے. کلام پاک کو نکتہ ملا ہے، دنیا نے پتہ ہی کوئی نہیں علی دا. توجہ فرمایا. علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے. آخری 17 پڑھ کے میں تھوڑی جان چھڑنے لگا. علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے. جے دا ذہن میرے نال این پھر کیا ٹور سکتا ذرا ٹورے آ. توجہ فرمایا. علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے. علی خطبہ ہے، غدیر کو ذہن میں رکھو. علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے. علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے. بول بھائی. علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے. علی صدر ہے، علی مصدر ہے، علی صدارت ہے. علی طاہر ہے، علی اطہر ہے، علی طہارت ہے. علی فضل ہے، علی افضل ہے، علی فضیلت ہے. علی ہدیہ ہے، علی ہدایت ہے، علی ہادی ہے. یار میں اپنے موضوع تو باہر تو پڑھے ہی کدی نہیں. علی ہدیہ ہے، علی ہدایت ہے. توجہ. علی ہدیہ ہے، علی ہدایت ہے، علی ہادی ہے. علی اسلام ہے، علی تسلیم ہے، علی سلامت ہے. علی سید ہے، علی سردار ہے. توجہ. علی سید ہے، علی سردار ہے، علی سیادت ہے. بہت ساری روایتوں کو اکٹھا کر رہا ہوں. انا علی من نور واحد اول ما خلق اللہ نوری. اللہ فرماتا ہے میں بھی نور تھا، میں نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق فرمایا. محمد فرما رہا ہے میں اور علی ایک ہی نور سے ہے. قبلہ اتنی بڑی 4 سطریں پڑھنے لگا. توجہ فرمائیے گا. توجہ. علی سید ہے، علی سردار ہے، علی سیادت ہے. علی وہ ہے جس کا نور آدم میں آیا تو علم بنا، نوح میں آیا تو علم بنا، ابراہیم میں آیا تو خلت بنا، موسیٰ میں آیا تو حیبت بنا، عیسیٰ میں آیا تو زہد بنا، یوسف میں آیا تو جمال بنا، یعقوب میں آیا تو شکر بنا، ایوب میں آیا تو صبر بنا، عیسیٰ میں آیا تو زہد بنا، موسیٰ میں آیا تو حیبت بنا، سلیمان و داؤد میں آیا تو شکر بنا، یحییٰ زکریا میں آیا تو ذکر بنا. علی کوہ طور پر پہنچا تو جلوہ بنا. علی معراج پر پہنچا تو لہجہ بنا. علی کعبہ میں آیا تو اولا بنا. علی غدیر میں آیا تو مولا بنا. یا علی. ہاداری. واہ واہ. چلو اے عیسیٰ آندہ سکا ہے تو آڈا تا نہیں نا. چلو آدھر محمد. اس لیے سرکار رسالت نے فرمایا من احب ان یتمسک بالعروۃ الوثقی التي لا انفصام لها فلیتمسک بولایت اخی و وصی علی بن ابی طالب فانه لا يهلك من تولاه واحبه ولا ينجو من ابغضه وعاداه. سرکار نے فرمایا تو ان کیا پتہ علی کون ہے؟ فرمایا جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے، جیڑا بندہ یہ دوست رکھتا ہے اللہ دی اس رسی نو نپ لے جیڑی رسی ٹرٹ دی نہیں، جیڑی رسی ترٹن علی نہیں. وہ کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَتَمَسَّكْ بِوِلَایَتِ أَخِي وَوَصِيِّ علی ابن ابی طالب. او میرے بھائی علی تے میرے وسیع علی ابن ابی طالب دی ولایت دی رسی نو تھام لوے، اس نو قابو کر لوے. یہ ترٹن علی نے. اور سرکار نے 2 جملے آکھے. فرمایا فَإِنَّهُ لَا علی او ہے جیڑا بندہ علی دی محبت دل لے رکھے تے دائرہ ولایت وچ آ ونجے او کدی ہلاک نہیں ہوندا. تے جیڑا بندہ علی نال بغض رکھے تے دعوت رکھے فرمار نے فرمایا ولا ینجو او کدی نجات نہیں پا سکتا. کیوں تم ہے نجات علی تو بغیر؟ اللہ اکبر.
اللہ دساؤں وفادار شاعر ہے، اور اس نے لکھنؤ میں یہ مصرع کہا ہے کہ میں کیسے علی کو مولا کائنات کہوں. اوئے ہوئے ہوئے کیا مصرع ہے خدا دی قسم، دل کردہ بندہ 10 باری چم لے. میں کیسے علی کو مولا کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے. قبلہ نہیں سواد نہیں آیا. بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے. کیا مصرع کہا ہے اس نے؟ بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے. کیا کمال ہے. انگریز نے ایک مصرع لکھا ہے، ایک تجزیہ لکھا ہے، کہتا مسلمان کتنے بدبخت تھے، اللہ نے انہیں علی جیسی نعمت دی. گل سنیا ذرا غور نال. مصائب اپنے مقدر دوندا ہے، آنسو اپنے مقدر دے. ایسا نہیں غرض ہوندی کوئی کتنا رو رہا، نہیں سانو اے غرض ہے کوئی اپنی نجات دا کتنا انتظام کر رہا ہے. بس اے گل اگر سن لئی نے اپنے مزاج وچ عبادت کر لیا ہے. تو ایک جملہ میں آ دونا، جیڑا آنسو غم اہل بیت اخلاص نال نکلے، سیدہ دی بارگاہ دے وچ اس دا بڑا مقام ہے. ساریاں روایتاں نے سیدہ دی بارگاہ دے جو اس دا بڑا مقام. انہیں جملہ لکھیا، مسلمان کتنے بدبخت تھے جنہیں اللہ نے علی جیسی نعمت عطا فرمائی، زندگی میں علی کو جنگوں میں مصروف رکھا، علم نہ لے سکے. جملہ انہوں نے لکھا کہ بلا سکے کہ اگر مسلمان علی سے علم لے لیتے تو قیامت تک کسی سائنسدان کو، میں یہ لفظ سائنسدان بڑھا رہا ہوں، قیامت تک کسی کو بھی مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. علی تحت صراط اللہ کے عرش اولا تک سارا دس دینا. جملے سنایا ذرا عبادت. اللہ اکبر. بغض تھا دنیا کو علی سے. احار دا مہینہ چل رہا ہے نا، بغض تھا دنیا کو علی سے. اے میں عقیدہ دیہات بندہ پہ ہے، مصائب دیا 17 اچھی طرح سن لے. یہی وجہ ہے کہ جب وقت آخر قریب آتا گیا، ثانی زہرا نے حسین سے یا کہا بھیا آپ امام وقت ہیں، جاؤ انہیں نصیحت کرو، جاؤ انہیں نصیحت کرو. بہت روتا ہوں میں جب یہ جملے پڑھتا ہوں. میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، جب کتاب کھلی ہوتی ہے نا میری تو ہچکیاں بند آتی ہیں. حسین اشقیاء کے سامنے آئے، غریب نے آ کر پہلی غربت کی بات کی، کہا مجھے بتاؤ تو صحیح میرے علاوہ تمہیں کوئی محمد کا بیٹا نظر آتا ہے؟ اجرکم اللہ. دوسرا جملہ کہا کیا میں نے شریعت کا کوئی قانون بدلا ہے؟ اجرکم اللہ. تمہارے آنکھیں، تمہارے آنسو میرے لیے نجات کا سامان ہے، جس کو نہیں ضرورت مجھے عطا کر دے. اللہ اکبر. حسین نے یہ دو جملے کہے، جب واپس پلٹ کر گئے نا، یا وہیں کھڑے تھے، کہا نہیں تیرے علاوہ کوئی رسول کا بیٹا نہیں ہے. کہا حسین تو نے شریعت کا کوئی قانون نہیں بدلا ہے. جملے سونا آزادار بن کے بیٹھنا، تو نے شریعت کا کوئی قانون نہیں بدلا ہے. آزادار. اور پھر میرے مولا کہتے ہیں پھر میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ ادھر سے ایک جواب آیا، بغضاً لأبی کا، تجھ سے دشمنی نہیں ہے، تیرے بابا علی سے بغض ہے. اجرکم اللہ. آزادارو میں مصائب شروع کروں، اجازت ہے نا جو آزادار بیٹھے ہو. آزادارو اتنا غریب ہو گیا تھا بطول کا چاند کربلا میں. آزادارو نانا کی امت کے سامنے غربت کی باتیں کرنے لگے حسین. آزادارو غریب نے پہلی غربت کی بات کی، حال میں ناصر ینصرنا، عبادت کر رہا ہوں اب کسی سے التجا نہیں کر رہا. آزادارو حسین نے دوسری غربت کی بات کی، حال میں مغیث یغیثنا. آزادارو غریب نے تیسرا غربت کا استغاثہ کیا، حال من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ. ماؤں بیٹیوں کی چادروں کو دے کر فخر کرنے والوں. آزادر حسین نے تیسرا جملہ کہا، کوئی ہے رسول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا؟
اجرکم اللہ جو سفید ریس بیٹھے ہوئے اس جملے سے پڑھ کر میرے پاس جملہ نہیں ہے. کوئی ہے بطول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا. ازادر امام وقت کا قبلہ استغاثہ تھا. ازادر جب امام نے استغاثہ کیا نا، ازادر کربلا میں 3 منظر میرے سامنے آئے. ازادر ارباب مقاتل نے پہلا اثر یہ لکھا، صحرائے کربلا میں بکھرے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے. اجرکم اللہ رتب والوں کمی نہ کرنا. اجرکم اللہ کا صحرائے کربلا میں بکھرے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے. میں اپنے انداز میں پڑھتا ہوں، کہیں فرات کے کنارے سے عباس کا بغیر بازوؤں کے لاشا تڑپا، کہیں سے قاسم کا پامال جنازہ تڑپا، کہیں سے علی اکبر کا زخمی سینے والا جنازہ تڑپا. ہمراہی فرمانا عبادت میں. ازادارو ہاں اب جو غریب نے نا ازادارو خیموں کی طرف موڑ کے دیکھا، سید ابن طاؤس نے یہ جملہ لکھا، تڑپ تڑپ کر رونے کا جملہ ہے. ارباب مقاتل نے لکھا، اب جو غریب نے نہ خیموں کی طرف دیکھا، سید سجاد گھٹنوں کے بل چلے آ رہے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ ہے کوئی کم منانے والا. ازادر و سید سجاد گھٹنوں کے بل چلے آ رہے تھے. وہیں سے آواز دی، زینب سجاد کو سنبھالو، سجاد کا امتحان کربلا نہیں ہے، سجاد کی آزمائش کوفہ و شام کا نجس بازار و دربار ہے. اجرکم اللہ. ہمراہی فرماؤ ذرا عبادت کی. ازادر و ہاں حسین نے استغاثے مکمل کیے. پڑھ دو شہادت میرے مولا کی. ہاڑ کا مہینہ ہے نا، بڑی بڑی شہادت سن چکے ہو. قبلہ میری طرف توجہ رکھنا، عبادت ہو جائے گی، ہر آنکھ پرنم ہوگی، وضو کرے گی. میں نے بھیک مانگی ہے نا آج سید الشہداء کے دروازے سے. اے ازادارو، غریب نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا. ازادارو بڑھ بڑھ کر حسین حملے کرنے لگے. ازادارو یہی جملے میں نے مقتل میں پڑھے ہیں. ازادارو کبھی فرات کے کنارے آ جاتے. اجر کو ٹھہر کے پڑھوں. ازادارو کبھی حسین فرات کے کنارے آ جاتے، آ کر اتنا کہتے، عباس اٹھو ذرا آقا کی جنگ دیکھو. ازادارو کبھی گنج شہداء میں آ جاتے، کہتے اکبر اٹھو ذرا پیاسے کی جنگ دیکھو. نہیں نہیں، میری اس سے زیادہ توقع ہے، عبادت گزار بیٹھے ہو. علی اکبر اٹھو ذرا پیاسے کی جنگ دیکھو. تیسرا کام جو غریب نے کیا نا قبلہ، ازادارو جب حسین حملہ کرتے تھے، جب بہنوں کے خیموں کے قریب سے گزرتے، حسین اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے. ازادارو بڑا سوچا، غریب تکبیر کی آواز کیوں بلند کرتے. ارباب مقاتل نے لکھا، جب حسین کی اللہ اکبر کی آواز آتی نا، بس پڑھوں میں جملہ، ازادارو خیمے میں بیٹھی زینب کو تسلی ہو جاتی، میرا ماں جایا زندہ ہے. رباب کو تسلی ہو جاتی، میری رباب کو تسلی ہو جاتی، میری ماں نہیں اجڑی ہے. تیسرا جملہ اولاد والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سکینہ کو تسلی ہو جاتی، میں یتیم نہیں ہوئی. اے ازادارو رتا کے مومن ہو، شہادت کے جملے کہنے لگا ہوں، خیالوں کو نکال کر غریب کا ماتم کر لینا. ازادارو ہاں ایک وقت وہ بھی آیا، کربلا میں اللہ اکبر کی آواز خاموش ہو گئی. ہر بندہ ہاتھ اٹھائے، آق اللہ اکبر کی آواز خاموش ہو گئی. خیمے میں بیٹھی تھی علی کی بیٹی، گھبرا گئی زینب. ازادارو خیمے سے باہر آئی، علماء بیٹھے ہیں. ازادارو حیا کی چادر سر پہ لی. ازادارو جب خیمے سے باہر آئی نا، قبلہ توجہ فرمانا، جب خیمہ سے باہر آئی نا، علی کی بیٹی نے دیکھا کہیں سے نیزے، کہیں سے تیروں کی بارش، کہیں سے پتھروں کی بارش. ازادارو گرد اڑی ہے، غریب نظر نہیں آتا. ازادارو ایک مرتبہ جب غریب نظر نہ آیا، ایک آواز کانوں پہ آئی، مارو مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں ٹھہر گیا دو جملے کہنے کے لیے. ازادارو میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، کہا مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا. ازادارو آواز علی کی بیٹی کے کانوں پر آئی، لو مصائب کی تیاری کرو. ازادارو ہاں جب بہن کو بھائی نظر نہ آیا نا، ہماری بھی عادت ہے نا، اگر کسی کو باہر دیکھنے کے لیے نکلیں، اگر نظر نہ آئے یا ایڑیاں اٹھا لیتے ہیں یا کسی اونچی جگہ پر چلے جاتے ہیں. لو تمہاری مرضی جس انداز میں میرے مصائب
صاحب کے جملے لے لو، عبادت میں شریک ہو جاؤ۔ عزادارو علی کی بیٹی ایک اونچی جگہ پر آ کھڑی ہوئی۔ عزادارو جو منظر زینب نے دیکھا، اللہ کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے، کوئی حسینی ہے، کوئی درد مند بیٹھا ہے، جو منظر زینب نے دیکھا اللہ کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے۔ قبلہ منظر پڑھوں، علماء بیٹھے ہو پڑھوں منظر، اگر آپ کو اجازت دیتے ہو رونے کی۔ عزادارو منظر دیتا شمر کمینہ تھا، حسین کا سینہ، غریب کی زلفوں میں ہاتھ، یہ خنجر کے وار کر رہا تھا۔ تلہ زینبیہ پر علی کی بیٹی دیکھ رہی تھی۔ عزادارو جب خنجر کے نیچے نے میری طرف دیکھنا، تڑپتا ہوا حسین دیکھا، آواز دے کر کہا عمر سعد میرا بھائی مارا جا رہا ہے۔ اس نے رخ بدلا اور ماتم ہی بیٹھے ہو۔ عزادارو بی بی نے آواز دے کر کہا اما فیکم مسلم، رتہ والوں کا سر نہ چھوڑنا مصاحب کی۔ عزادارو کا امافی کو مسلم، تم میں مسلمان کو نہیں، اللہ تیری زندگی کرے۔ ہاں کہا تم میں مسلمان کوئی نہیں ہے۔ عزادارو اب بی بی دعائیاں دے رہی تھی، بچا رہی تھی وقت کے امام کو۔ اے عزادارو جب بی بی کی آواز نا، اب دلہ زینبیہ پر ثانی زہرا ہے، حسین زیر خنجر ہے، شمر کمینہ سوار ہے، خنجر کے وار ہو رہے ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ جب بی بی کی آواز نا غریب کے کانوں پر پڑی، جو عزادار بیٹھے ہو غریب کے کانوں پر پڑی، ارباب مقاتل نے لکھا زیر خنجر ہاتھ کا اشارہ کیا، کہا زینب خیمے لوٹ جاؤ، میں منزل امتحان میں ہوں۔ عزادارو میری طرف دیکھنا، کبھی دیکھا ہے کوئی بندہ بے کس ہو جائے یا بے بس ہو جائے؟ نہیں، دیکھا بھی نہیں ہے آپ نے۔ اللہ اللہ کربلا میں اتنی غریب ہو گئی علی کی بیٹی۔ عرب کا رواج ہے نا، جس کا کوئی نہیں رہ جاتا وہ ایسے سر پہ، میری طرف دیکھنا، ایسے سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ ادھر اشارہ ہوا، علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے۔ قبلہ اگر پڑھ سکتے ہو تو جملہ پڑھ لینا۔ عزادارو علی کی بیٹی نے دونوں جملے، دونوں ہاتھ سر پہ رکھے۔ عزادارو الٹے قدم چلنا شروع کیا، خیمے کی طرف بھی بڑھی، تڑپتا ہوا حسین بھی دیکھا۔ عزادارو ابھی خیمے نہ پہنچی تھی، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، سرخ اندھیری چلی۔ او میرا سوال ہے رتہ والے سادات و مومنین، عزادارو اب جائے تو علی کی بیٹی کہاں جائے؟ بھائی تو وہی تھا جو مارا گیا۔ ہاں ہاں زمین ہلنے لگی، سرخ اندھیری چلی۔ لو مومن جو بیٹھا جگر پہ ہاتھ رکھنا۔ عزادارو آئی سید سجاد کے خیمے نے، کہا سجاد اٹھو، کربلا کا ماحول بدل گیا۔ عزادارو سجاد اٹھنا چاہتے ہیں، عزادارو جب اٹھ نہ سکے نا، عزادارو زیارت مانگو، ذرا ہاتھ پھیلاؤ زیارت مانگو۔ عزادارو جب سید سجاد اٹھ نہ سکے نا، کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹاؤ۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، سجاد نے نو کے نیزہ پر غریب بابا کا سر دیکھا، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، جیتے رو زندگی دے اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہائے میرا غریب بابا، سجاد کا سلام ہو۔ اللہ اللہ